بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے امام کے ظہور کی دعا اللہم کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ونواصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلوات پڑھیں محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد بندگی مقصد خلقت کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دیں کیونکہ بہت طویل سفر تھا کل سے ہم پنجاب سے چل رہے تھے اور بارشوں اور ان چیزوں کی وجہ سے آپ کو روڈز کے حالات کا بھی علم ہے تو آج کافی لیٹ مجلس شروع ہوئی ہے تو کل سے انشاءاللہ 8 بجے مجلس کا اعلان ہے 8 سے 8:15 کے درمیان انشاءاللہ مجلس شروع ہو جائے گی کیونکہ یہاں کے بعد پھر ٹنڈو تیار بھی جانا ہوتا ہے تو کوشش کریں کل 8 بجے تشریف لے کر آئیں تاکہ مجلس ٹائم پہ شروع ہو جائے صلوات پڑھیں محمد وعلی قرآن
مجید کی بہت ہی مشہور اور معروف آیت کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو ایک مقصد کے لیے خلق کیا ہے، اور ہر صاحب عقل، ہر صاحب فہم انسان یہ سمجھتا ہے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں بنتی۔ مثال کے طور پر یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، اس کو بنانے سے پہلے بنانے والے نے سوچا کہ ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ ایک اردو کا محاورہ ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، یعنی جب ضرورت ہوتی ہے تو کسی چیز کو ایجاد کیا جاتا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا ٹیشو پیپر ہو وہ بھی وداؤٹ سوچنے کے نہیں بنتا، بنانے والے نے پہلے ضرورت سوچی کہ انسان کو پسینہ آتا ہے، کوئی ایسی چیز ہو جس سے پسینے کو پہنچا جائے، اور اس نے کہا کیا بناؤں؟ کپڑا بناؤں تو بھاری ہے، کوئی ایسی چیز بناؤں جو پانی کو جذب بھی کر دے اور نرم کی نرم بھی رہ جائے۔ پھر اس کے لیے اس نے ٹیشو کا ایک ڈیزائن بنایا، کوئی ایسی نرم چیز بناؤں، کپڑے میں وزن ہے، ٹیشو میں وزن نہیں ہوتا۔ اگر کپڑا بناؤں گا ایک ڈبے میں کتنے کپڑے آئیں گے، لیکن ایک ڈبے میں 500 ٹیشو، 1000 ٹیشو وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ پھر کہا انسان کھانا کھاتا ہے، ہاتھ میلے ہو جاتے ہیں، ہر جگہ پانی نہیں ہوتا، تو ضرورت ہے کہ ہاتھوں کو صاف کیا جائے۔ اس حساب سے ٹیشو کو ڈیزائن کیا۔ پھر کبھی کبھی اسی ٹیشو سے انسان اپنا ناک پہنچتا ہے، اپنے ہونٹوں کو پہنچتا ہے۔ اب ٹیشو کیونکہ ناک تک جا رہا ہے تو پھر ایسا ٹیشو بناؤں جس میں ہلکی ہلکی خوشبو بھی ہو، جو انسان کو اچھا بھی لگے۔ تو ایک چھوٹا سا ٹیشو بغیر مقصد کے نہیں بن سکتا، تو اتنا بڑا انسان بغیر مقصد کے کیسے بن سکتا ہے؟ اور ٹیشو بنانے والے نے ٹیشو بنانے کا مقصد بھی بیان کیا کہ یہ ہاتھوں کو صاف کرنے کے لیے ہے، یہ پسینے کو پوچھنے کے لیے ہے، کہ کسی جگہ پہ گندگی کو صاف کرنے کے لیے ہے۔ اب کوئی بندہ ٹیشو کو کھانے لگے تو ٹیشو کو کھانا ٹیشو کے بنانے کا مقصد نہیں تھا۔ جب بنانے والا بناتا ہے تو مقصد بھی بتاتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بنانے والے نے تجھے بنایا پر تجھے تیرا مقصد نہ بتائے؟ جب تک تو اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتا، تو قرآن بڑے سخت جملے استعمال کرتا ہے کہ کہا کچھ لوگ گدھے کی طرح ہیں۔ سورہ جمعہ توہین انسان نہیں، توہین بشر نہیں کہ یہ بولا جائے کہ یہ کل حمار ہیں، اور آگے تو اور جملہ بول دیا کہ بعض تو گدھے سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اچھا ہم سوچتے ہیں خدا نے بول دیا تو کسی اور کوئی بولا ہوگا، ہم تو اس میں ہیں ہی نہیں، یہ خدا نے کسی اور کوئی بولا ہوگا۔ بھئی قرآن ہم سب کے لیے ہے، سوچنا یہ ہے کہ میں گدھا ہوں یا نہیں ہوں، اور انسان کب گدھا بنتا ہے اور کب انسان بنتا ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ خدا نے اگر ان کو گدھا بولا تھا تو کیوں بولا تھا؟ سمپل طریقہ قرآن نے بتا دیا۔ اللہ نے کہا یہ گدھوں کی طرح ہے۔ اے خدایا کیوں؟ آواز آئی جس طرح گدھا اپنی پیٹھ پر کتابیں رکھتا ہے پر ان کتابوں سے کوئی فائدہ لیتا نہیں ہے، کتابیں رکھتا ہے پر کتابوں سے کوئی فائدہ لیتا نہیں ہے۔ بڑی اللہ نے باریک مثال دی ہے کہ یہ ان گدھوں کی طرح ہے جو کتابیں تو رکھتے ہیں پر کتابوں سے کوئی فائدہ لیتے نہیں ہیں۔ اب کوئی ایسا مسلمان جس کے گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہو پر قرآن سے فائدہ نہ لے تو اس میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چلو آج تھوڑی گدھے پہ گفتگو ہو جائے تو پھر شاید انسان ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ ہاں بڑا اچھا حیوان ہے گدھا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، لیکن پھر بھی آدمی کو اس پہ غصہ آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نا سمجھ ہے، 100 بار سمجھاؤ سمجھتا نہیں ہے۔
گدھا ہے، اسی لیے گدھا ہے۔ کبھی انسانوں کو بولتے ہیں نا آپ بالکل گدھے جیسے، کیا مطلب؟ تمہیں سمجھا رہے ہیں پر سمجھ نہیں رہے۔ فرق انسان اور حیوان بڑا سمپل کر کے سمجھاؤں گا تاکہ آپ کے ذہنوں میں، بچوں کے ذہنوں میں بات آ جائے کہ خدا انسان کو گدھا بول رہا ہے۔ اب فرق انسان اور گدھا کیا ہے؟ اگر برا نہ لگے، کبھی کبھی زندگی میں ایک گدھے کو دیکھا کرو اور اس کے بعد خود کو دیکھا کرو اور دیکھو کہ گدھے میں اور ہم میں فرق کیا ہے۔ ایک میجر فرق ہونا، کسی بھی حیوان کو دیکھو، بھینس کو دیکھو، بکری کو دیکھو، وہ کون سا کمال ہے جو میرے اندر ہے پر اس کے اندر نہیں ہے؟ کون سا کمال ہے؟ اب کوئی اپنی آنکھوں پہ ناز کرے کہ میری آنکھیں بڑی ہیں، گدھا کہے گا میری تجھ سے بڑی ہے۔ تو کہا کبھی آنکھوں پہ ناز نہ کرنا، یہ میں نے حیوانوں کو تجھ سے زیادہ بڑی دی ہے۔ فرق بیان کرتا جاؤں گا کہ فرق حیوان اور فرق انسان کیا ہے، پھر جا کے تجھے پتا چلے گا کہ میری زندگی کا مقصد کیا تھا، میری خلقت کا مقصد کیا تھا۔ اے آنکھوں پہ ناز کرنے والے، میں نے حیوان کو تجھ سے بڑی آنکھیں دی ہیں، میں نے گھوڑے کو تجھ سے بڑی آنکھیں دی ہیں۔ چلو آنکھوں میں تو گدھے کا مقابلہ نہیں، چلو کان دیکھ لو ایک دوسرے کے، کان اس کے تجھ سے زیادہ بڑے، اس میں بھی وہ ہم سے آگے نکل گیا۔ طاقت کا موازنہ کریں کہ گدھے میں زیادہ طاقت ہے یا انسان میں زیادہ طاقت ہے، پتہ چلا گدھا اس میں بھی ریس جیت گیا انسان سے۔ انسان میں اتنی طاقت نہیں جتنی گدھے میں طاقت ہوتی ہے۔ کوئی بولے میری زبان بڑی ہے، گدھا بولے گا میری اور بڑی ہے۔ اس میں بھی میرے ساتھ مقابلہ نہ کیا کرو۔ جسم کے اعتبار سے وہ ہم سے بڑا، طاقت کے اعتبار سے وہ ہم سے بڑا، اسی لیے خدا نے جو جسمانی پاورز تھے وہ حیوان کو زیادہ دیے، انسان کو کم دیے، تاکہ انسان کبھی بھی اپنے جسمانی طاقت پہ ناز نہ کرے۔ تبھی لوگ جب علی کے پاس گئے اور سوال کیا کہ یا علی، آپ نے خیبر کے دروازے کو کیا جسم کی طاقت سے اکھاڑا تھا؟ کہا جسم کی طاقت سے نہیں، روح کی طاقت سے اکھاڑا تھا۔ انسان کبھی اپنے جسم پہ ناز نہ کیا گیا، میں نے جسم تجھ سے زیادہ بہتر مضبوط حیوانوں کو دیے ہیں، جو چیز تیرے لیے ہے اس پہ ناز کیا کر۔ اگر وہی چیز انسان کو مل جائے، اچھا انسان کہے میں کھاتا ہوں اسی لیے انسان ہوں، گدھا کہے گا میں تجھ سے زیادہ کھاتا ہوں۔ ان چیزوں پہ ناز نہ کیا کر۔ میں بہت تیز دوڑتا ہوں، گھوڑا کہے گا میں تجھ سے زیادہ تیز دوڑتا ہوں۔ کوئی کہے کہ میرے اندر شہوت بہت زیادہ ہے اور یہی شأن انسانی ہے، گھوڑا کہے گا میرے پاس تجھ سے زیادہ ہے۔ کوئی کہے میرے پاس بچے زیادہ ہیں، یہی شأن انسانی ہے، کتا کہے گا میں 1 سال میں بہت زیادہ بچے پیدا کر دیتا ہوں۔ ان چیزوں پہ ناز نہ کیا کر۔ کوئی کہے کیونکہ میں نے شادی کی ہے، یہی شأن انسانی ہے، حیوان کہے گا شادی تو میں بھی کرتا ہوں، فرق یہ ہے جب میں شادی کرتا ہوں تو بیچ میں مولوی نہیں ہوتا، ورنہ شادی تو وہ بھی کرتے ہیں، یہ لذتیں ہم سے زیادہ وہ بھی لیتے ہیں۔ وہ کھانا ہو، وہ پینا ہو، وہ باپ بننا ہو، وہ ماں بننا ہو، وہ بچوں کو پالنا ہو، وہ اپنے وطن سے محبت کرنا ہو، کہ یہ سب کچھ ہمارے اندر بھی ہے، تیرے اندر بھی ہے۔ بس وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے اور انسان کو انسان بتاتی ہے اور فرق انسان اور حیوان کو معین کرتی ہے؟ تو اللہ کی آواز آئی اولئک کالحمار، یہ گدھے کی طرح ہے۔ خدایا کیوں؟ کیونکہ حیوان کے اندر ایک صلاحیت نہیں ہے اور وہ صلاحیت میں نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ وہ کون سی صلاحیت ہے؟ وہ صلاحیت یہ ہے کہ اگر گدھا کتابوں کے ساتھ رہ لے، ان کتابوں سے سیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، پر انسان اگر کتابوں کے ساتھ بیٹھ جائے یہ سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہی ایک طاقت ہے جس کی وجہ سے تجھے انسان بولا جاتا ہے، تمہارے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہے۔ مطلب تو نہج البلاغہ پڑھے تو کچھ سیکھ سکتا ہے، تو مجلس میں آئے تو کچھ سیکھ سکتا ہے، پر اس مجلس میں 10 گدھے بٹھا دیں وہ کچھ سیکھیں گے
نہیں، اب بندہ 10 سال مجلسوں میں آئے، 5 سال مجلسوں میں آئے، میرا جملہ برا نہ لگے، اگر 10 سال مجلس میں آئے اور آنے کے بعد کچھ نہ سیکھے، اگلا جملہ بولوں یا خود سمجھنا؟ اگر سیکھنے کی صلاحیت نہیں، چلو اور آسان کر دوں، آپ کے گھر میں ایک چھوٹا سا گدھے کا بچہ پیدا ہو اور آپ اس کو لے آئیں میرے گھر، تو مولانا صاحب یہ ابھی گدھا پیدا ہوا ہے، ہم نے چاہا کہ آپ کے گھر میں بڑا ہو، ہم نے کہا کوئی بات نہیں، لا دو، تھوڑا بہت سامان ادھر ادھر کرنا ہوگا، اس سے کام چارہ بھی لے لیں گے۔ اور دوسرا گدھے کا بچہ آپ نے کسی موچی کو دے دیا، 7-8 سال کے بعد آپ ہمارے گھر آئے، مولانا ہمارا گدھا واپس دیجئے، ہم نے کہا لے لیجئے۔ اب ایسا تو نہیں جو گدھا 7 سال مولوی کے پاس رہے وہ آدھا مولوی بن جائے، کبھی سوچا ہے ایسا؟ تو گدھا اگر موچی کے پاس رہے یا عالم کے پاس رہے، گدھا گدھا رہتا ہے۔ تبھی خدا نے قرآن میں کہا جو نبی کے ساتھ رہے، علی کے ساتھ رہے، کچھ نہ سیکھے، یہ قرآن ہے کہ اولئک کالحمار، اور خدا کلام کر رہا ہے کہ ان میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی خدا فرق انسان اور حیوان بتا رہا ہے کہ انسان سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، حیوان کے اندر سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ بھائی اس پورے آپ کے شہر میں کتنے اسکول ہیں جو حیوانوں کے لیے ہیں؟ ایک بھی نہیں، کیونکہ بنانے کا فائدہ نہیں، حیوان سیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ 10 سال اسکول میں گدھا کھڑا رہے پھر بھی ویسا رہے گا، 10 سال وہ کسی کالج چلا جائے کچھ نہیں سیکھ پائے گا، کیونکہ اس کے اندر سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس کے اوپر کتاب رکھو یا پتھر رکھو، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی انسان ہے کہ جب علی کے پاس آیا تھا تو ایمان کے پہلے درجے پر تھا، پر مدائن میں جب جا رہا تھا تو سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر تھا۔ میں اکثر لوجک کی باتیں کیا کرتا ہوں، یہ بحث ہی نہیں کون کس کے ساتھ رہا، کس نے کس کے ساتھ وقت گزارا، کون کہاں پہ نبی کے ساتھ تھا، علی کے ساتھ تھا، حسن کے ساتھ تھا، حسین کے ساتھ تھا۔ فرماتے اس نے اس شخصیت سے سیکھا کتنا۔ اگر کچھ نہ سیکھے تو اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر میں مجلس حسین میں آؤں، سنوں کہ میری بہتری کے لیے کیا ہے، پر میں کچھ نہ سیکھوں تو مجھ میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انسان بنتا ہے جب وہ اپنے وجود میں علم حاصل کرتا ہے۔ تبھی فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر تک۔ یہ حدیث انسانوں کے لیے ہے، حیوانوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ڈیمانڈ اسی سے ہوتی ہے جس کے اندر وہ توانائی ہو ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی۔ جس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، آپ چونٹی سے وہ کام نہیں لوگے جو ایک گھوڑے سے لیتے ہو، ہاں آپ بلی سے وہ کام نہیں لوگے جو ایک گدھے سے لیتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس کی توانائی کا پتہ ہے۔ اب خدا انسان سے کام لینا چاہتا ہے، وہ کام ہے عبادت کا کام، وہ کام ہے بندگی کا کام۔ عبادت حیوانوں کے لیے نہیں، یا انسانوں کے لیے ہے یا جنات کے لیے ہے، کیونکہ یہ تیری ایبلٹی ہے کہ تو ملائک سے بھی زیادہ افضل بن سکتا ہے۔ تو اے خدا تیری عبادت کس طرح کروں؟ فرمایا پہلا اسٹیج یہ ہے کہ خود کو پہچان کہ فرق انسان اور حیوان کیا ہے۔ فرق انسان اور حیوان یہ ہے کہ انسان کے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہے، تربیت پانے کی صلاحیت ہے۔ فخر انسان یہی ہے۔ علی کے لیے یہ فرق نہیں کہ تو ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے یا تو موچی والا ہے یا تو کسی ریڑی پہ فروٹ بیچتا ہے، اس سے مولا کا لینا دینا نہیں ہے۔ علی یہ دیکھنا چاہتا ہے تو جو بھی کام کر رہا ہے حلال کا ہے یا حرام کا ہے، اس میں تربیت ہے کہ نہیں، تو کچھ سیکھ کے کر رہا ہے کہ نہیں۔ یہ بھی ایک المیہ ہے، کسی مومن سے کہا آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے، کہ مولانا فخر سے بولا ڈاکٹر ہے، ماشاءاللہ۔ آپ کا بیٹا انجینئر ہے، ماشاءاللہ۔ آپ کا بیٹا BSc ہے، بہت خوب۔
دوسرے مومن سے کہا آپ کا بیٹا؟ شرم سے بولا میرا بیٹا ریڑھی لگاتا ہے۔ بھائی تجھے شرم کیوں آتی ہے؟ کام ننگ نہیں ہوتا، کام عار نہیں ہوتا، کوئی بھی کام ہو۔ اگر ریڑھی لگانا عیب ہوتا تو علی میں سمیت تمار کی ریڑھی پہ نہ بیٹھتے۔ تو صرف بیٹھتے نہیں تھے، میسم کو جب کوئی کام ہوتا تھا مولا فرماتے تھے میسم تو چلا جا اپنے کام کر کے آ، علی تیری ریڑھی پہ تیری کھجوروں کو بیچیں گے۔ مولا کو یہ سروکار نہیں، تو کیا کرتا ہے؟ انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، ریڑھی والا ہے، موچی والا ہے، مولا کیسے لینا دینا نہیں ہے۔ علی یہ دیکھتے ہیں جو کام کرنے جا رہا ہے وہ تربیت کے ساتھ جا رہا ہے۔